نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا انمول تحفہ ہے۔ اس کے اندر ایک ایک عمل کو، مسنون اعمال کو سیکھ کر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مسنون اعمال میں برکتیں رکھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سحری کا وقت یعنی فجر سے پہلے جو اٹھ کر کچھ کھایا جاتا ہے اسے سحر کہا جاتا ہے، اور سحری کے وقت کھانے والوں پر اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری کے علاوہ ایک اور عمل ایسا ہے کہ جو بندے بھی کرتے ہیں اور اللہ بھی کرتا ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، کہ اللہ رب العزت بھی درود بھیجتے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی بھیجو درود پاک۔ تو یہاں پر سحری کرنے والوں پر اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو سحری ضرور کھانی چاہیے۔ اکثر لوگ افطاری تو بہت ڈٹ کر کرتے ہیں، بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، تو سحری نہیں کھاتے۔ سحری کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سحری برکت کا کھانا ہے، برکت کی چیز ہے، اور یہ اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر کچھ نہ اور کھاؤ تو ایک کھجور کھا لو، ایک چھہارا کھا لو، یا کچھ گھونٹ پانی کی ہی پی لو، دودھ لے لو، یعنی ایسی چیز جو آپ کو نفع دے، جو آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو، آپ کے لیے فائدہ مند ہو، بے شک وہ چاہے تھوڑی سی مقدار میں ہو، پر آپ ضرور اس کے استعمال کرو۔ اکثر لوگ سحری کیوں نہیں کرتے؟ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جب تراویح پڑھ لیتے ہیں تو اس وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اور اکثر گھروں میں یہ اہتمام بھی ہے کہ پہلے افطاری میں صرف افطاری کی چیزیں ہلکی پھلکی، اور پھر عشاء پڑھ کے باقاعدہ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ صبح کو بھوک ہی نہیں ہوتی، انسان کھا ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کھانا کھاتے ہوئے کھانے کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ یعنی پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ روٹی کا کھانے کا ہو، دوسرا حصہ پانی کا ہو، اور تیسرا حصہ سانس لینے کا ہو۔ اور علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ کھانا اس وقت کھاؤ جب بہت بھوک لگی ہو، اور کھانا اس وقت چھوڑ دو کھانا جب ابھی بھوک باقی ہو۔ تو یعنی یوں ہی کرنا چاہیے کہ افطاری اتنی کم مقدار میں کی جائے کہ ابھی بھوک ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ تو اس طریقے سے جب افطار کریں گے تو سحر میں بہت آسانی ہوگی، سحری کھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور اگر سحری نہیں کریں گے تو پھر دن میں کیا ہوتا ہے، بھوک سخت لگ جاتی ہے، اور جب بھوک سخت لگی ہو نا، اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات تو بندے کا اخلاق خراب ہوتا ہے، کسی کی بات ہی نہیں اچھی لگتی، صحیح بات بھی غلط لگ رہی ہوتی ہے، اندر سے بھوک لگی ہوئی ہے نا۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ انسان پھر سست بھی ہو جاتا ہے کہ اب بھوک ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ تو اس لیے سحری جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل ہوگا۔ اور کتنے اولیاء کرام ایسے تھے جو
جیسے حضرت عبداللہ بن تستری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 15 دنوں میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک لقمہ ضرور کھاتے تھے اور صرف پانی سے افطار کرتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے، لیکن جب ان کے یہاں کوئی مہمان آتا تو وہ پھر افطار کر لیتے تھے، اس کی خوشی کی خاطر روزہ اپنا چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ ہے کہ سحری کرنا بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور یہ وہ سنت ہے کہ قیلولہ کی طرح اس کو بھی چھوڑا جا چکا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان فسادات کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، جبکہ لوگ اس سنت کو بگاڑ چکے ہوں، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ تو یہ ہے کہ سحری کا اہتمام کرنا چاہیے، خود بھی کھانی چاہیے اور بچوں کو بھی کھلانا چاہیے، تاکہ انہیں بھی سحری کے وقت کھانا کھانے کی عادت ہو، کچھ نہ کچھ لینے کی عادت ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں سحری کھانے والوں پر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں سبقت لے جانے والا بنائے جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔